کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے۔ اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے۔ مرزا جیلمی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو بنو امیہ کو کنڈیم نہیں کرتے وہ گونگے شیطان ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کا ساتھ دیا جائے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے فتنے کے وقت جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ تعالی وہ جلیل القدر صحابہ گونگے شیطان قرار پاتے ہیں، جبکہ احادیث طیبات اس بات پر موجود ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے جو موقف اختیار کیا اعتزال کا اور الگ رہنے کا، وہ احادیث طیبات پر مبنی ہے، اور ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات دلائل موجود تھے، اور اہل سنت نے ان مجموعی اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آراء اور ان کے موقف کو دیکھا، اور اہل سنت کے ائمہ نے یہی فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے اجتہاد پر کھڑے تھے۔ یعنی اہل سنت کے ائمہ نے صرف مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 5B نہیں دیکھا تھا، ان کے پاس تمام کی تمام احادیث اور تمام تاریخ کا ذخیرہ ان کے سامنے تھا، اور تمام صحابہ کے موقف اور ان کے دلائل ان کے سامنے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت نے موقف یہ اختیار کیا کہ تمام صحابہ تینوں گروہ، مولا علی کے ساتھ جو تھا اور مولا علی کے مقابلے میں جو تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا، تینوں اجتہاد پر تھے، تینوں نے اجتہاد کیا، اور ان کے اس اجتہاد پر ان کے پاس باقاعدہ دلائل موجود تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات موجود تھیں، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ حوالہ جات دے کے بخاری مسلم سے اور دیگر کتب احادیث سے صحابہ اکرام کے ان جو نا وہ اس موقف کو، ان آراء کو اور دلائل کو بحمد تعالیٰ میں نے ثابت کیا اور اس کے دلائل پیش کیے۔ یہ آپ نے تھمبنیل بھی لگایا ہوا تھا مفتی کا، مفتی راشد کا، ایک اور انہوں نے اپنی باتوں سے تو خیر مجھے وہ بڑے محدث پتہ نہیں کیا کچھ لگے، خیر علی بھائی اگر ویڈیو بنا دے تو بہتر ہو جائے گا۔ جنگ صفین کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جن صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے جو دلائل دیے تھے اگر ان کا رد مل جائے تو بہت بہترین کام ہو جائے گا، کیونکہ دوست کافی زیادہ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے اس بارے میں۔ مرزا جیلمی سے ایک نوجوان نے سوال کیا اور کہا میرا نام لے کے کہ انہوں نے ایک اس پر بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ صحابہ جو الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اعتزال اختیار کیا، مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، تو اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اگر ان دلائل کے جوابات مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور پھر مرزا سے اس کا موقف پوچھا گیا، تو مرزا جیلمی نے اپنا موقف دیتے ہوئے یہ بیان دیا کہ میرا موقف یہ ہے کہ وہ صحابہ غلط تھے، جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا وہ غلط تھے۔ مفتی صاحب ہے انہوں نے جنگ صفین پر ایک پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ نے جو ہے نا وہ سکوت اختیار کیا تھا، کسی کا بھی ساتھ نہ دیا تھا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا بتاؤں میں اس کے بارے میں؟ غلط ہے ان کا موقف اور کیا؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ غلط ہے تو ان کی غلطی کس لیول کی تھی؟ کفر کے لیول کی، گمراہی کے لیول کی، فسق کے لیول کی، یا کہ وہی گونگے شیطان ہونے کے لیول کی، نعوذ باللہ تعالیٰ، جو تم سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے تو مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، الگ ہو کے بیٹھ گئے، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گونگے شیطان کہنے کی جسارت نام لے کے کہو گے یا کرو گے تم اس طرح کی جسارت؟ جبکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دلیل ان کے پاس موجود تھی۔ اب مثال کے طور پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص